الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ انہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے آزادی ہند کے متعلق چند منٹ لب کشائی کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ تاریخ پڑھنے سے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پرتگال کے ملاحوں نے 1498 عیسوی میں اپنے ناپاک قدم سے اس ہندوستان کے سرزمین کو ناپاک کیا، آلودہ کیا، یہاں آ کر تجارت کرنے لگے۔ اس وقت یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ یہ ہندوستان کے اندر تجارت اور بزنس کے بہت بڑے بڑے مواقع تھے، تو انگلستان یعنی یورپ اور انگلینڈ کے تاجروں اور ملاحوں کو یہ ہندوستان اپنے طرف متوجہ کیا۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کے نام سے ایک کمپنی ایجاد کی، ایک کمپنی کھولی۔ 1601 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں نے اس کمپنی کا ایک وفد، ایک تجارتی قافلہ اس ہندوستان میں آیا۔ اس وقت اس ہندوستان کا بادشاہ شاہ جہاں تھا۔ انگریز شاہ جہاں کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میری مدد کی جائے، میرا تعاون کی جائے، میری ہیلپ کی جائے کہ میں اس ہندوستان میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس ہندوستان کے منڈی کے مال کو انگلینڈ لے جانا چاہتے ہیں اور وہاں کے مال کو ہندوستان لانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو بادشاہ تھا ان کے مکاری، ان کے چال بازی، ان کے عیاری کو سمجھ نہ سکا، انہیں اجازت اور پرمیشن دے دیا اور وہ تجارت کرنے لگے۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اس وقت تک انگریزوں کا سرگرمیاں تجارت تک محدود تھی۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ختم ہوا، چونکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مغلیہ سلطنت کا عروج کا زمانہ ہے، شباب کا زمانہ ہے۔ جب یہ زمانہ ختم ہوا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مغلیہ سلطنت کا جو نظام تھا، جو اس کا شیرازہ تھا، بکھر گیا، منتشر ہو گیا، یہاں تک کہ شاہ احمد کے زمانے میں یہ ہندوستان طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا، یعنی کئی صوبے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیے۔ تب جا کر انگریزوں نے جس ناپاک سازش کی وجہ سے وہ ہندوستان آئے تھے، اپنے پر پھیلانے لگے، اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے لگے اور اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کی کوشش میں لگ گئے اور ہندوستان کے اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے جس شیر نے، جس مجاہد نے انگریز کی ناپاک سازش کو سمجھا، انگریز کے ناپاک قدم کو آگے بڑھنے سے روکا، وہ نواب سراج الدولہ ہے۔ لیکن قربان جائیے، لیکن افسوس ہے کہ نواب سراج الدولہ کی جو وزیر تھا میر جعفر، انہوں نے اس سے غداری کی اور اس کی بنیاد پر
نواب سراج الدولہ شکست کھا گئے اور انگریز کو اور موقع ملا آگے بڑھنے کا۔ جب نواب سراج الدولہ شکست کھا گئے تو انگریز کئی ریاستوں پر قابض آ گئے، کئی صوبوں پر قابض آ گئے۔ تاریخ پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انگریز کا سب سے بڑا دشمن، انگریزوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا انسان ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان سے انگریزوں کو بہت زیادہ خطرہ تھا۔ ان کو معلوم تھا یہ شیر ہندوستان ہے، ان کو معلوم تھا یہ مرد مجاہد ہے۔ میں ٹیپو سلطان کی شخصیت کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ آج انگریزوں نے، آج ان غداروں نے، آج ان مفاد پرستوں نے ٹیپو سلطان کی شخصیت کو بگاڑ دیا ہے۔ آج ہم جو موبائلوں میں، آج ہم جو گوگل کے اندر، آج ہم جو تصویر دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر ٹیپو سلطان کی جو تصویر دیکھتے ہیں، یقین جانیے وہ تصویر نہیں ہے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی تصویر کو بگاڑ کر مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ انگریز ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، اپنے زمانے کے قطب تھے، اپنے زمانے کے تہجد گزار تھے۔ ان کا نماز کوئی قضا نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے وقت کا شیخ الاسلام، اپنے وقت کا شیخ العرب، اپنے وقت کا شیخ العجم، اپنے وقت کا مرد مجاہد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروضات میں اور اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اپنے وقت کا قطب تھا، ولیوں کا سردار تھا۔ آج جو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے چہروں کو مسخ کر کے پیش کیا ہے، ایک سازش کے تحت پیش کیا ہے۔ بہرحال میں ٹیپو سلطان کی شخصیت کو اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیپو سلطان نے میسور میں ایک جامع مسجد بنوائی۔ اس میں اعلان کیا کہ سب سے پہلے اس مسجد میں نماز وہ پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو، جو بالغ ہونے کے بعد اس کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ وہاں سینکڑوں کا مجمع تھا، اس میں علماء بھی تھے، اس میں صلحاء بھی تھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آگے بڑھتا ہے تو وہی شیر ہندوستان، وہی مجاہد آگے بڑھتا ہے جس کو ٹیپو سلطان کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ آپ جو تصویر میں جو شکل دیکھتے ہیں، آپ اس شکل پر اعتماد مت کیجیے، آپ اس کا اعتبار مت کیجیے۔ لیکن ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 3 جنگیں لڑی، شروع میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے بہادری کو انگریزوں نے پرکھ لیا، وہ سمجھ لیے، انگریزوں نے سمجھ لیا کہ ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر، ہم اپنی فوجوں کی بنیاد پر ٹیپو سلطان کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک چال کھیلا۔ ٹیپو سلطان کے جو وزیر تھا میر صادق، اس کو انہوں نے خرید لیا اور جس کی بنیاد پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ ان کا ایک تاریخی جملہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے شہید کے بعد مختلف جنگیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا وہ شیر مجاہد، وہ رئیس الاولیاء، وہ فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ جب فتویٰ جاری کر دیے تو اس وقت مدرسے میں پڑھانے والے علماء، مشائخ میں بیٹھ کر اصلاح کرنے والے مشائخ بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے صرف جہاد کا فتویٰ جاری نہیں کیا بلکہ جہاد کا فتویٰ جاری کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا۔ انہوں نے اپنے شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 7000 میل کا ایک سفر کیا۔ گاؤں گاؤں گئے، قریہ قریہ گئے، صوبے میں گئے، ملک میں گئے، 7000 میل کا سفر کیا۔ مکہ گئے، مدینہ گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ تاکہ عوام کے اندر عوام کے ایمان کے لیول کو اوپر کیا جائے، ایمان کے اندر جہاد کی روح پھونکی جائے، تاکہ سب لوگ متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف آ جائے اور انگریز اس ہندوستان سے دم دبا کر بھاگ جائے۔ مختلف جنگیں ہوئیں، تحریک بالا کوٹ چلی، مختلف جنگیں ہوئیں، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی اور وسائل کے کمی ہونے کی وجہ سے یہ تحریک کم پڑ گئی، تحریک کمزور ہو گئی۔
تحریک بالا کوٹ ہوئی تو اس کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے اور دیگر مجاہد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مختلف جنگیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد 1857 عیسوی آتی ہے، جو پہلے ایک چنگاری بنی ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، 1857 عیسوی میں وہ ایک شعلہ جوالہ بن گیا۔ 1857 عیسوی میں اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی رہی اس کے اندر صرف مسلمان انگریزوں کے خلاف تھے، لیکن 1857 کے جنگ آزادی میں ہندو بھی شریک تھے، سکھ بھی شریک تھے اور دیگر حضرات بھی شریک تھے۔ 1857 عیسوی میں کی لڑائی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک امبالہ میں اور ایک شاملی کے میدان میں۔ امبالہ کی قیادت مولانا جعفر ثانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی اور شاملی کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنے وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ جنگ بھی ناکام ہو گئی۔ جب یہ جنگ ناکام ہو گئی تو اس کے باوجود بھی انگریزوں کے دلوں میں، انگریزوں کے درمیان ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یہ کیسی قوم ہے، یہ مسلمان کیسی قوم ہے جو آج شکست ہوتی ہے تو کل پھر ہمارے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ انگریز کا جو اصل تھا، جو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستان کے مرشدوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ہندوستان میں حکومت کیسے رہ سکتی ہے، تو اس وقت جو سب سے بڑا سیاستدان تھا، جو سب سے بڑا راجنیتی کرنے والا تھا، ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کیا تھا، میں آج آپ کے سامنے وہ رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سنو، اگر تم چاہتے ہو اس ہندوستان میں حکومت کرنا، اگر تم چاہتے ہو اس ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں کرنا، تو سب سے پہلے تمہیں مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے پڑے گا۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد رہے گا اس وقت تک تم اس ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے ہو۔ اور سنو، جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے تمہیں علماء کو ختم کرنے پڑے گا، اور علماء کو ختم کرنے اور قرآن کو ختم کرنے پڑے گا۔ انگریز بدبخت نے 1861 عیسوی میں قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلا کر بھسم کر دیے۔ اس کے بعد ایک انگریز مورخ ہے مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1857 عیسوی میں جو جنگیں ہوئی اس کے بعد انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا، انہوں نے سوچا کہ 1864 سے لے کر 1868 یہ 3 سال میں علماء کرام کو اس ہندوستان سے ختم کر دینا ہے۔ انہوں نے ان 3 سال میں ان لوگوں نے 14,000 علماء کرام کو اس ہندوستان سے ختم کر دیا، تختے دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ علماء کرام کو سوروں کی کھال میں بند کر کے تنوروں پر ڈال دیا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو تانبے سے داغا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پہ بٹھا کر، ہاتھیوں کو کھڑا کر کے ان کے گردن کو پیڑ میں باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا۔ اس کے بعد جو حشر ہوتا علماء کرام کا، الامان والحفیظ، زبان منہ سے باہر آ جاتی، آنکھ ابل پڑتے اور بدن ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتا۔ ٹامسن کہتا ہے میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا، میں دیکھتا ہوں مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خندق ہے، اس میں آگ لہک رہی ہے۔ 40 علماء کرام کو بلایا گیا، ان کے کپڑے کو اتارا گیا، ان کو ننگا کیا گیا اور 40 علماء کرام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے دیکھتے ہی دیکھتے اور 40 علماء کرام کو بلایا گیا اور کہا گیا اے مولویو، اگر تم میں سے صرف ایک یہ کہہ دے کہ 1857 عیسوی میں شریک نہیں تھا، میں تمام کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن ٹامسن کہتا ہے قربان جائیے، مجھے پتہ نہیں وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، وہ سب کے سب آگ میں جلنا پسند کر لیے، آگ میں اپنے آپ کو بھوننا پسند کر لیے، لیکن انگریز کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے۔ یہی علماء کرام ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں ایک شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔
اسی درمیان ایک طرف علماء کرام کو ختم کیا جا رہا ہے، ایک طرف انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اس ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانا ہے، اس ہندوستان میں عیسائی راج رہے گا۔ اس کے لیے جس کے پیش نظر انگریزوں نے اس ہندوستان میں کیڑے مکوڑے کی طرح عیسائی پادریوں کو پھیلا دیا، جو مسلمانوں کو، جو ہندوؤں کو لالچی دے دے کر ان کو زبردستی عیسائی بنانے لگے۔ اس وقت جو اکابر تھے، اس وقت جو مشائخ تھے، ان کے سامنے غرناطہ کی تاریخ تھی، ان کے سامنے اسپین کی تاریخ تھی، ان کے سامنے قرطبہ کی تاریخ تھی، جہاں مسلمانوں کے 800 سالہ حکومت تھی، لیکن مسلمانوں کی غداری کی وجہ، مسلمانوں کی عیاشی کی وجہ سے، ان کی عیش پرستی کی وجہ سے وہاں سے ان کی اقتدار ختم ہوئی تو اسلام اس طریقے سے ختم ہو گیا۔ وہاں آج بھی قرطبہ کا جامع مسجد اذان کے لیے ترس رہی ہے، آج بھی نماز کے لیے ترس رہی ہے، وہاں پر اللہ کے نام لینا جرم ہے، وہاں پر نماز پڑھنا جرم ہے۔ یہ تاریخ اس وقت کے اکابر کے سامنے تھی، اسی لیے انہوں نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی تاکہ اس ہندوستان سے انگریز کو بھگایا جا سکے اور اپنی جو کلچر ہے، اپنی جو تہذیب ہے، اپنی جو تمدن ہے، اپنی جو اسلام ہے آنے والی نسلوں تک منتقل ہو، آنے والی نسلیں بھی اس سے واقف ہوں، ورنہ تو اس ہندوستان کے اندر بھی غرناطہ اور اسپین کی تاریخ دہرا دی جائے گی، جس کے پیش نظر ایک دارالعلوم کی شکل میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس سے تحریکیں چلی، ایک لمبی داستان ہے جس کے لیے وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس بات کی تکمیل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔